اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اے نبی، آپ کو ہم نے گمراہ پایا تو ہم نے آپ کو راہ دی۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو ایمان اور شریعت سے بے خبر پایا۔ اس طرح کے ترجمہ کے کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کو لاسٹ پایا اور ہم نے آپ کو راہ دی، گائیڈ کیا۔ اس طرح کے تراجم کیے ہیں، لیکن حضور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ میں نے کئی تفسیر اس آیت کریمہ پر دیکھی، کہیں پر بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی مفسر نے گمراہ کا لفظ لکھا ہو، لیکن ان کے ترجمے میں لکھا ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ تو بغیر تفسیر پڑھے ترجمہ کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، اس کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں۔ ایک تفسیر میں تو یہ ہے، بلکہ اکثر تفسیر میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب ان کے چچا کے ساتھ ملک شام گئے تھے، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے گم ہو گئے تھے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جانا، نظروں سے ہٹ جانا اور ہے، اور گمراہیت کی طرف جانا اور ہے۔ اچھا، پھر کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس طرح کی دو روایت ہے، ایک ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے تب میں نبی تھا، او کما قال۔ لیکن اس حدیث کو، ماء اور تین کی حدیث کو کچھ لوگ نہیں مانتے، ضعیف مانتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ نے بین الروح والجسد کو صحیح کیا ہے، صحیح کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ہم دونوں پیش کرتے ہیں، اور روح اور جسد والی ورڈنگ میں فرق ہے نا، اس ورڈنگ کو تو مانتے ہو، مانا تو ایک ہی ہوا نا، پانی اور مٹی کے درمیان ہونا، روح اور جسد کے درمیان ہونا۔ اینڈ آف دا ڈے، بیفور دا کریشن آف آدم علیہ السلام آ نبی واز اے پروفٹ، یہی تو ہوا نا۔ تو جب ہمارے نبی پہلے سے نبی تھے تو گمراہ ہونے کا سوال کیسے جب وہ نبی تھے؟ اس لیے کہ نبی ہوتا ہی دوسروں کو گائیڈ کرنے والا، تو گمراہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے غالباً قرطبی میں دیکھی تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں مراد دال سے محبت بھی ہے، کہ ہم نے آپ کو اللہ کے محبت میں خود رفتہ پایا، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام خود تشریف نہیں لائے تھے، ان کے جبے مبارک کو بھیجا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آئی سینس، میں ان کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ اس طرح قرآن کریم کی آیت کریمہ۔ اب کیا ہوا؟ تو وہاں ان کے گھر والے جو تھے، پوتے وغیرہ، انہوں نے کہا کہ اے ابا جان یا اے دادا جان، آپ ابھی اس پرانی محبت میں ہیں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، لیکن جملہ ضلال ہی ہے۔ یہاں ووجدک ضالا اور انک لفی ضلالک القدیم، ضلال ہی کا لفظ ہے۔ ان وہابیوں نے یعقوب علیہ السلام کی بات آئی تو یہاں محبت کا ترجمہ کیا، لیکن حضور کی بات آئی تو گمراہ کا ترجمہ کیا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ تو تفسیر میں یہ آیا، چونکہ یہاں یہ مراد لیا گیا ہے، وہاں بھی یہ مراد ہے۔ اچھا، اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ترجمہ دیکھیں تفسیر کی روشنی میں، اٹس ویری کلیئر، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ تو تفسیر کا نچوڑ ہے سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ۔ تو اس طرح اور بھی آیتیں موجود ہیں۔ فار ایگزامپل، اعلیٰ حضرت نے والنجم اذا ہوا کا ترجمہ فرمایا قسم اس تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، لیکن جنرلی ترجمے میں آتا ہے نجم سے مراد تارہ، سٹار۔ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا تذکرہ فرمایا ترجمے میں۔ اچھا، ہمارے ذہن میں ایک بات تو فکس ہے الحمدللہ، ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تفسیر کی روشنی میں ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ یہاں یہ ترجمہ کیا ہے تو کچھ تو ہے، کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو میں نے کچھ تفسیروں کو دیکھا
تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفسیر ملی، انہوں نے فرمایا نجم سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو رکھ کر اس طرح کا ترجمہ فرمایا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب اس کی کئی تفسیر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت مراد ہے، حضور کے صدقے میں امت کی بخشش مراد ہے، لیکن ترجمہ ان لوگوں نے کیا کیا، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائیں۔ اچھا، ہم ان سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، پچھلے گناہ معاف ہو گئے اکارڈنگ ٹو یو، تو اس کا مطلب حضور علیہ السلام پہلے گناہ کیے ہیں، اور فیوچر کے گناہ اللہ معاف کر دیا، تو اس کا مطلب فیوچر میں حضور گناہ کرنے والے ہیں جس کو ایڈوانس میں اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر حضور علیہ السلام فیوچر میں گناہ کرنے والے ہیں تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا میرے نبی کی اتباع کرو، تب تو گناہ پر عمل کرنا ثواب ہونا چاہیے۔ اگر حضور گناہ کرتے فیوچر میں تو اس گناہ پر عمل کرنا ہمارے لیے ثواب ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کو اسوہ حسنہ کے طور پہ اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے، تو حضور کو فالو کرنا اس میں ثواب ہے۔ تو اگر معاذ اللہ حضور گناہ کرتے ہیں تو ہم نے وہ عمل کیا تو ہم گنہگار تھوڑی ہوئے، ہم تو ثواب کے مرتکب ہوئے، اس لیے کہ حضور کی اتباع ہم نے کی جو اللہ کا حکم ہے۔ اب تفسیر کو دیکھتے ہیں، تفسیر میں مفسرون نے کیا ہی باتیں ارشاد فرمائی کہ یہاں مراد من ذنب امتک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے گناہ مراد ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ کتنی کلیئرٹی ہمیں اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں ملتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ لوگ ایسے ہی لینگویج کی بیس پر اور بغض کے بیس پر ترجمہ کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ ان کے ترجمے کو پڑھ کر یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ حضور سے تو شرک کرنا ممکن ہے، یہودی کی اتباع کرنا ممکن ہے، گمراہ تھے یہ بھی ممکن ہے، گنہگار تھے فیوچر میں گناہ کریں گے، اس سب کے امکان کو مان کر اپنے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں لوگ۔ ظاہر ہے اویلیبل کیا ہے، انہی کے ترجمے زیادہ نیٹ میں اویلیبل ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، آپ نوجوانوں کو چاہیے کہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ترجمہ جو تفسیر کی روشنی میں ہے، اس کو ہی پڑھے، اور اگر ہمارے دوسرے سنی علماء نے اس طرح کا ترجمہ تفسیر کی ہے تو پڑھے، لیکن اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے بعد جو کلیئرٹی ہمیں تفسیر کے روشنی میں مل گئی، تو کوئی بھی علماء سنی عالم اگر کرے گا تو اسی کو بیس کر کے کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اس بیس پر کیا گیا ترجمہ ہے اس کو پڑھے اور اس کو عام بھی کرے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے، اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو یہ ارادہ کر لے کہ میں کل 10 قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان خرید کر 10 لوگوں کو تقسیم کر دوں گا، جن لوگوں کا ایمان بچ جائے گا ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کسی میں طاقت ہے 100 کرنے کی تو 100 کر لے، کوئی چاہتا ہے کہ چلو میں کم سے کم ایک ہی کروں گا، ایک ہی کر لے، لیکن پروموٹ کرنے کی کوشش ضرور کیجئے۔ اس سے انشاءاللہ جب تک وہ پڑھتے رہیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ ریسرچ کے لیے، میں نے جو باتیں کہی ہیں چونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ریسرچ کے لیے آپ ان ترجموں کو سامنے رکھ کر دیکھیے گا تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر لیں کہ کس طرح ایمان کو لوٹنے کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے اور کرتے ہیں۔ وائی؟ بیکاز اسٹل دے آر پبلشنگ دا سیم ٹرانسلیشنس۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر توجہ دیں اور کوشش کریں اس بات کو اور آگے پہنچائے تاکہ ہمارے نوجوان طبقہ یہ بچ جائے، اور خاص کر عورتوں میں اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں اگر سنبھل جائیں گی تو ہماری پوری فیملی سنبھل جائے گی۔ تو عورتوں کو بھی جو ہے نا ترجمہ کنز الایمان جو ابھی انگلش میں بھی اویلیبل ہے، اردو میں تو ہے ہی، اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔